السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 35۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میز پر سے گلابی رنگ کا چھوٹا سا شارٹ اور ٹراؤزر اٹھا کے اس نے الیسے کو پہنایا اور وائپ سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ میری گڑیا کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ الیسے کو تیار کرنے کے بعد بیڈ پر بٹھا کے اس نے الیسے کا گال چوما تھا۔ ماں روشانے کے قریب آنے پر الیسے اس کے گالوں کو اپنی چھوٹی انگلیوں سے دبوچتی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ماں کہہ رہی تھی۔ اس کے منہ سے ماں سن کر روشانے کو ایک دم ہی نازیہ یاد آ گئی تھی۔ کیا تاریخ پھر سے اپنے آپ کو دہرانے والی تھی؟ کیا پھر سے کسی روشانے نے اپنی ماں کے بنا زندگی گزارنی تھی؟ وہ الیسے کا دکھ ابھی سے محسوس کر رہی تھی، اس لیے اس کے منہ سے خود کے لیے ماں سن کر بھی روشانے نے اسے ٹوکا نہیں تھا۔ الیسے نے بھی روشانے جیسی ادھوری زندگی گزارنی تھی، یہ سوچ کر ہی اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ وہ اپنے نازک سے دونوں لبوں کو پیوست کر کے گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ ماں روشانے سوچوں کی دنیا میں کھو گئی تھی۔ جب الیسے نے دیکھا کہ وہ اس پر کوئی رسپانس نہیں دے رہی تو الیسے نے روشانے کے بال پکڑ کر کھینچ دیے تھے۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھول کر شیان اندر داخل ہوا تو دیکھا الیسے ماں کرتی روشانے کے بال کھینچ رہی تھی اور روشانے اس کی انگلیوں میں پھنسے اپنے بال نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھ شیان کے لبوں پر بے ساختہ ہی تبسم ابھرا تھا، لیکن الیسے کے منہ سے روشانے کے لیے ماں سن کر کہیں دل ڈوبنے لگا تھا۔ پل میں ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ آنکھوں میں ہلکورے مارتا غصہ لیے وہ مضبوط قدموں سے چلتا سامنے ڈریسنگ کے پاس گیا اور اسے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ روشانے نے بڑی مشکل سے الیسے کے ہاتھ سے اپنے بال ساتھ کرائے، سر اٹھا کے ٹھنڈی آہ بھری تو سامنے شیان کو دیکھ ٹھٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں موجود ناگواریت دیکھ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ الیسے کو بتا دو روشانے، تم اس کی ماں نہیں چچی ہو، شیان نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سختی سے کہا تو روشانے بویں سکیڑ گئی۔ وہ مجھے ماں بول رہی ہے، اس لیے تمہیں دکھ نہیں ہونا چاہیے، اور میں الیسے کی چچی بن کر ساری زندگی اس پر ملنا نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ چاچیوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ چچی بننے سے بہتر ہے میں اس کی ماں ہی بنی رہوں۔ ویسے بھی اس بچی کا کیا قصور کہ اس کی ماں اس کو چھوڑ کر چلی گئی؟ روشان نے آنکھیں چھوٹی کیے شیان کو للکارا اور محبت سے الیسے کو گود میں اٹھا کے اپنے سینے سے لگائے اس کا ماتھا چومنے لگی۔ شیان بھی اس کی بات سے کافی متفق ہوا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ جواب دینے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ روشانے پھر سے الیسے کے ساتھ مگن ہو گئی تھی اور شیان مبہوت سا روشانے کو دیکھ رہا تھا جو اس کی دھڑکنوں میں انتشار پیدا کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے میں مہوو تھا جب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھولے عمر اندر داخل ہوا تھا، لیکن کمرے میں شیان کو موجود دیکھ اس نے سٹپٹا کے قدم پیچھے کو لیے تھے، جبکہ عمر کو اس طرح کمرے میں داخل ہوتا دیکھ روشانے خود میں ہی سمٹ گئی تھی۔ اتنے پڑھے لکھے ہو، لندن میں کام کر کے آئے ہو اور ایک شادی کر کے بھی ختم کر چکے ہو، لیکن آج تک تم میں مینرز نہیں آئے؟ کسی نے کبھی بتایا نہیں کہ یوں کسی کے بھی روم میں بنا ناک کیے یا پھر بغیر اجازت لیے داخل نہیں ہوتے؟ شیان عمر کے یوں بے جھجک کمرے میں داخل ہونے پر کافی تپ گیا تھا، اس لیے بغیر کوئی مروت رکھے اسے سنانے لگا۔ شیان کی بات سن کر عمر نے دانت پیستے ایک سحر خندہ نظر شیان پر ڈالی اور اپنا رخ روشانے کی جانب موڑ لیا۔ روشانے سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے عمل سے واضح اور نمایاں تھا کہ وہ عمر کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ ماں با عمر کو دیکھتے ہی الیسے عمر کی جانب اشارہ کرتی خوش ہو کے شور مچانے لگی تھی۔ روشانے میں الیسے کو لینے آیا تھا، الیسے ان دونوں کو ماما بابا بول رہی تھی۔ اس کی بات کے معنی سمجھتے عمر نے استحاضیہ نظروں سے مسکراتے شیان کو دیکھا اور روشانے کو مخاطب کرنے لگا۔ عمر کے اس عمل پر شیان کا دل کیا وہ عمر جہانگیر کو جان سے مار دے، اس کے سر پر کوئی باری چیز مار کر اس کا سر پھاڑ دے، مگر وہ کس طرح سے ضبط کیے بیٹھا تھا یہ تو بس وہی جانتا تھا۔ عمر کی بات سن روشانے نے سرت سے سر اٹھا کے نارمل تاثرات سے عمر کو دیکھا اور الیسے کو لیے اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تھی۔ روشانے کو بیڈ پر سے اٹھتا دیکھ عمر بھی مسکراتا کمرے میں داخل ہونے لگا تھا، جب شیان کے آواز سے اس کے قدم وہی دروازے پر منجمد ہو گئے تھے۔ رکو وہی، میں لا رہا ہوں الیسے کو، شیان درشت سے کہتا اٹھ کر روشانے کے پاس گیا اور اس کی گود سے الیسے کو لینے لگا۔
रुशान ने मुसलसल उमर से नजरें चुरा रही थी। वो निकाह की अहमियत और इस रिश्ते की हदूद अच्छे से जानती थी, इसलिए अब उमर की तरफ देखना उसके लिए गुनाह था। और फिर दादा जान का कहा एक एक लफ्ज अल्फाज उसको जहन नशीन हो गया था। वह शयान को छोड़कर या उसके साथ बेवफाई करके दादा जान को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। अगर उमर जहांगीर और शाने के इस ख्याल को समझ जाता तो कभी इसके पीछे अपनी इतनी एनर्जी नहीं जाया करता। अलीसो को शयान की गोद में देकर शाने ने साइड टेबल से अलीसे की फीडर उठा के शयान के आगे की तो शयान की नजरें भटक कर उसकी हथेली पर जा ठहरी। ऐसा अक्सर होता है, जहाँ हमारा नाम या हमारी मतलूबा कोई चीज होती है वहाँ हमारी नजरें खुद ब खुद पहुंच जाती हैं। शयान की दुल्हन मेहंदी के सुर्ख रंगों से परे अपना नाम इसकी हथेली पर देखते ही उसे एक जबरदस्त सा झटका लगा था। वो हैरत और इस्तजाब से आंखें फैलाए रुशाने की हथेली देख रहा था। जब उसकी नजर अपनी हथेली पर महसूस करके रुशाने ने जीप कर अपना हाथ पीछे कर लिया था। मैं इंतजार कर रहा हूँ। अपने अकब से आती उमर की आवाज पर वो पीछे मुड़ता लीज़ी और उसकी फीडर उमर के हाथ में पकड़ा चुका था। उमर के कमरे से जाते ही वो शशोपन में मुब्तला कमरे का दरवाजा बंद करता रुशाने की तरफ मुड़ा तो रुशाने हड़बड़ाती हुई बेड से उठकर उसके आगे से निकलती बाहर जाने लगी। इससे पहले वो आगे बढ़ती शयान ने उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ले ली। अपनी गिरफ्त में लिए उसे अपनी तरफ खींचा था। इस अचानक रफ्तार पर वो लहराती हुई उसके चौड़े सिरे से टकरा गई थी। रेशमी दुपट्टा कंधे से बाजू पर डलक गया था। उसे अपने हिसार में लिए शयान ने मोहब्बत पाश नजरों से उसकी हथेली पर मौजूद अपना नाम देखने लगा। वो शयान के सीने से लगी हुई थी। शयान की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो कोशिश करने के बावजूद उससे दूर नहीं हट पा रही थी। चंद पलों तक उसकी हथेली को तकने के बाद शयान ने उसका हाथ अपने होंठों के करीब किए उस पर अपने लब रख दिए थे। शयान के संभल पर रोशाने के पूरे जिस्म में मानो करंट दौड़ने लगा था। एक जोरदार जस्ट लगा के वह शयान जहांगीर से फासले पर हुई थी। शयान, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। शयान की आंखों में बढ़ता खुमार देख वो अपना फूलता हुआ सांस बहाल करती धीरे से गोया हुई। इसकी बात सुन शयान इस्तिफामिया नजरों से उसे देखा था। शयान की सवालिया नजरें समझते उसने कुछ बोलने के लिए लब्बा किए थे। दरअसल शयान, वो ब्यूटिशियन ने गलती से लिख दिया था और मैंने उसे कहा कि ये हटा दो तो उसने कहा डिजाइन खराब हो जाएगा, मैं ब्लीच करके देख लूं। मैंने ब्लीच की थी मगर ये फिर भी नहीं हटा। मैं वापसी आई तो देखा ब्यूटिशियन जा चुकी थी और फिर उसके बाद इतने झमेलों में मुझे इसका कोई ध्यान नहीं रहा। इसलिए प्लीज किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना, ये ब्यूटिशियन की गलती थी। वो उसे वसाहत देती उससे नजरें चुरा गई थी। उसकी बात सुन शयान का चेहरा एकदम से ही बुझ गया था। वो तो वाकई खुशफहमी का शिकार हो गया था, चंद पलों के लिए ही सही, मगर उसका दिल खुशी से सरशार हुआ था। वो तासुब से सर झटकता रोशाने से मुखातिब हुआ था। बेगम, ये ब्यूटिशियन की गलती नहीं है बल्कि कुदरत की करनी है। जब तुम्हें बनाया ही मेरे लिए गया था तो तुम्हारे हाथ पर किसी गैर का नाम कैसे लिख दिया जाता। और मेहंदी का रंग देखो कितना गहरा आया है। मैंने सुना है लोग कहते हैं कि मेहंदी का रंग गहरा आता है तो उसका मतलब होता है शहर अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। और मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि बेगम, मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अपने दुख को रंछू करता वो शरारत से एक आंख पंख किए बोला तो रुशान ने उसका ये रूप देख तीखी निगाहों से उसे घूरने लगी। शयान, तुम बहुत बदतमीज और शिजोर इंसान हो, इतना ही ख्याल कर लिया करो कि बड़ी। इससे आगे अपना और शयान का रिश्ता याद आते ही उसकी जुबान को ब्रेक लगा था। रोशाने की बात समझते शयान ने उसे तीखे चतूनों से घूरा था। बेहतर होगा रुशाने, तुम मेरे और अपने रिश्ते को दिल से कबूल कर लो और आइंदा के बाद अपने मुंह से ऐसी वाहियात बात निकाल कर हमारा रिश्ता खराब नहीं करो, वरना मैं तुम्हारे मुंह में से जुबान खींच लूंगा। और ये तुम जानती हो मैं जो बोलता हूँ वो मैं करके भी दिखाता हूँ। रुशाने की बात पर शयान की अच्छी खासी हट गई थी, इसलिए उसे सख्ती से बावर करा के सपाट चेहरा लिए बेड पर दोनों हाथ सर के नीचे रख आंखें मूंदे लेट गया था। उसको आंखें बंद करता देख अपनी जान बचने पर रुशान ने पहली फुर्सत में कमरे से बाहर भागी थी। अलीसे की वजह से वो सारा दिन से ऊपर नहीं जा सकी थी और अब उसका इरादा ऊपर जाकर दादा जान के साथ टाइम स्पेंड करने का था। अपने साथ हुई नाइंसाफी के बाद वो शयान जहांगीर को अहमियत देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। और फिर क्या होगा जब उसके दिल में शयान के लिए बदगुमानियां और बढ़ जाएंगी। ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ते उसकी समातों में शयान का एक ही लफ्ज गूंज रहा था और वो था शयान जहांगीर का रुशाने को बड़े प्यार और मान से बेगम पुकारना। बेड पर किताबें और नोट्स बुक फैली हुई थी। वो बेड के किनारे पर खामोश बैठी कश्मकश का शिकार होती अपनी गोद में रखे सेलफोन की स्क्रीन को घूर रही थी, जहां ख़याम का नंबर डायलर जगमगा रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी का अंसर नुमाया था, जबकि दोनों हाथों की उंगलियों को टेंशन की वजह से वो मसलसल मसल रही थी। उसके लास्ट सेमेस्टर चल रहे थे और उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या ख़याम को बता
دوں کہ آفس جوائن کرنے سے پہلے کسی لڑکے نے مجھے عمر 22 سے محبت کا چکر چلانے اور پھر انہیں محبت میں دھوکہ دے کر برباد کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو ابھی عمر 22 اور روشانی کے ساتھ ہوا اس میں عمر 22 کا کوئی قصور نہ ہو، بلکہ اسی لڑکے کا ہاتھ ہو، اس نے جان بوجھ کر عمر 22 سے ماہی کی ملاقات کرائی ہو اور اسے بھی وہی کام دیا ہو جو مجھے دیا تھا۔ خیام مجھے غلط تو نہیں سمجھیں گے نا؟ وہ دل ہی دل میں خود سوال کرتی خود ہی جواب دے رہی تھی۔ سعادت ولا میں ہوئے حادثے اور عرش کی محبت چھین جانے پر جہاں خیام بہت ڈسٹرب تھا وہیں مہرماں بھی خاصا پریشان تھی۔ نہیں، خیام کو کیوں برا لگے گا؟ انہوں نے اس دن خود ہی کہا تھا کہ انہیں میرے ماضی سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے یہ بات انہیں کبھی نہ کبھی تو بتانی ہی ہے، تو پھر ابھی کیوں نہ بتا دوں؟ ہو سکتا ہے بعد میں مجھے نہ بتانے پر پچھتانا پڑے۔ فون رہنے دیتی ہوں، ایک کام کروں گی، کل خیام کے آفس جا کے انہیں سب کچھ سچ بتا دوں گی تاکہ عمر بھائی بیچارے جس مصیبت میں پھنسے ہیں اس مصیبت سے نکل جائیں اور اس بدماش لڑکے کی حقیقت بھی سب کے سامنے آ جائے اور اسے سزا بھی مل جائے۔ نہ جانے کون تھا وہ اور کیا دشمنی تھی اس کی عمر 22 سے۔ بیچاری روشانی کتنی خوش تھی اپنی شادی پر اور اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اور عرش، وہ بھی تو کتنی محبت کرتی تھی شیان سے، پتہ نہیں اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ شیان واقعی کتنا اچھا لڑکا ہے، اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے فوراً کھڑا ہو گیا۔ اگر شیان نہیں ہوتا تو دادا جان خیام سے روشانی کی شادی کرا دیتے اور پھر میرا کیا ہوتا۔ اس لیے جب میں شیان سے ملوں گی تو اس کا شکریہ ادا ضرور کروں گی۔ وہ تعصب سے سر جھکاتی عمر جہانگیر کا بھلا سوچتی، بے خبر ہی کہ اس کی یہ بلائی شیان جہانگیر کی زندگی میں کون سی قیامت بن کر آنے والی تھی۔ آج صبح سے ہی ناسیہ کی طبیعت ناساز تھی، 2 دن سے ان کا دل خاصا پریشان تھا، اوپر سے روشانی بھی ان سے روٹھ کر چلی گئی تھی۔ روشانی کی یاد میں وہ ہلکان ہو رہی تھی کیونکہ روشانی نے انہیں ایک کال بھی نہیں کی تھی۔ اتنی بے حس ہو گئی تھی، ان کی بیٹی کی شادی کے اگلے دن ہی اپنی ماں کو بھول گئی۔ وہ افسوس سے سوچتی رہ گئی تھی، مگر انہیں کیا پتا تھا ان کی بیٹی کس صدمے سے دوچار ہوئی ہے۔ ان کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، ماتھا بخار کی تپش سے جل رہا تھا، کھانسی تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ناسیہ، یہ سوپ پیو اور اس کے بعد یہ میڈیسن کھاؤ، آج تم چاو پر نہیں جاؤ گی، تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، گھر پر آرام کرو۔ مریم بیگم نے کمرے میں آ کے سوپ کا پیالہ ان کے سامنے رکھے محبت سے اپنی نند کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہیں ہدایت دی تو وہ مسکرا دی۔ ابھی مریم بیگم ناسیہ کے کمرے میں ہی کھڑی تھی جب دروازہ بجنے کی آواز آنے لگی۔ میں دیکھتی ہوں۔ مریم کمرے سے باہر نکل کر مین ڈور کی طرف بڑھی تھی۔ دروازے کے پاس پہنچتے انہوں نے کون ہے پوچھتے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ حیران رہ گئی۔ نہ جانے کتنے برسوں بعد آج وہ ان کے در پر کھڑے تھے۔ شرمندگی سے سر جھکائے مریم کی آنکھیں مانو استجاب سے پھیلی رہ گئی۔ بھابی، میں ناسیہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ شفقت حسین کے لہجے میں دکھ تھا کہ جسے دیکھ مریم نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جی آپ اندر آئیں، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ مریم نے دروازہ کھول کر انہیں جگہ دی تو وہ اندر کی طرف چل دی۔ پیچھے مریم شفقت حسین کو اس گھر میں دیکھ بہت خوش ہوئی تھی۔ ان کی ناند نے زندگی میں بہت اذیتیں اور دکھ جھیلے تھے اور شاید اب ناسیہ کے تمام دکھوں کا ازالہ ہونے والا تھا۔ جس نے انہیں چھوڑ دیا تھا آج انہی کے در پر کھڑا تھا۔ مریم بیگم بیرونی دروازہ بند کر کے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی تاکہ چائے ناشتے کا انتظام کر سکے۔ سائے ٹیبل پر سوپ کا پیالہ ایسے رکھا تھا اور وہ مسلسل کھانس رہی تھی۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا جیسے ان کے جسم سے جان نکلنے والی ہو۔ ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھلا تو ناسیہ نے سرعت سے سر اٹھا کے دروازے کی طرف دیکھا، مگر سامنے والے شخص کو دیکھ انہیں اس گھر کی چھت اپنے سر پر گرتی محسوس ہوئی تھی۔ ناسیہ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، پلیز میری بات تحمل سے سننا، شفقت حسین سنجیدگی سے کہتے ان کے سامنے بیٹھے تو انہوں نے کرب سے آنکھیں موند کر لب بھینچ لیے۔ ناسیہ، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، میں تمہارا گنہگار ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ناسیہ، میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل نہیں، لیکن کیا تم مجھے ایک موقع دے سکتی ہو؟ دیکھنا، ہم بہت خوشی سے زندگی جئیں گے، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ ناسیہ، شفقت حسین کی بات سن ناسیہ کی آنکھوں میں آنسو کی جری لگ گئی تھی۔ معافی مانگنے کی غرض سے شفقت نے ناسیہ کے پیر پکڑے تو ناسیہ کرنٹ کھاتی سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ نہیں شفقت، پلیز آپ میرے پیر نہیں پکڑے، آپ میرے شوہر ہیں اور آپ کی میرے دل میں بہت عزت ہے، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ شفقت، میرے نصیب میں جو دکھ لکھے تھے میں وہ جھیل چکی ہوں، میں جانتی ہوں محبت میں زور زبردستی نہیں چلتی، اگر آپ کسی اور سے محبت کرتے تھے تو اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ ناسیہ نے اپنے پیروں کے پاس سے ان کے ہاتھ اٹھا کے اپنے ہاتھ میں لیے اور ان کے ہاتھ تھامتے رونے لگی۔ ان کو یوں زاروں کے تار روتا دیکھ کر شفقت حسین نے بھی نم آنکھوں سے آگے بڑھ کر انہیں اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔
مجھے تم سے محبت ہے نازیہ، اتنے برس تم سے دور رہ کر میں ہمیشہ بے چین رہا ہوں۔ میں جس کے لیے اپنے دل میں محبت سمجھتا تھا، بعد میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس سے محبت نہیں تھی اور وہ اس محبت کی قابل بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ شفقت انہیں سینے سے لگائے ان کے بالوں کو سہلا رہے تھے۔ نازیہ جیسے ہی شفقت کے سینے سے لگی تو ایسا محسوس ہوا جیسے برسوں بعد انہوں نے جینا شروع کیا ہو، مگر شاید اب ان کی زندگی نہیں چاہتی تھی کہ وہ جئیں۔ شفقت کے سینے سے لگی وہ سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ ان کا بخار سے تپتا وجود دیکھ شفقت انہیں دلاسا دیتے چپ کرانا چاہ رہے تھے، مگر وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ شفقت، میں آپ سے بہت محبت کرتی تھی اور آج بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں۔ میرا خدا گواہ ہے، میں نے آپ سے دور رہ کر بھی کبھی اس محبت میں خیانت نہیں کی۔ شفقت حسین کے سینے سے سر اٹھاتے نازیہ نے سرخ ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھ اذیت سے کہا تھا، اور پھر انہیں ایسا لگا جیسے ان کی آنکھیں دھندلا گئی ہوں۔ آنکھوں کے سامنے آتا اندھیرا اور دل میں ایک زبردست سی درد کی ٹھیس اٹھنے پر وہ ہوش سے بیگانی ہو گئی تھی۔ انہیں شوہر کی جدائی نہیں مار سکی تھی، مگر شوہر کے دوبارہ لوٹ آنے کی خوشی وہ برداشت نہیں کر سکی تھی۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔